سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد شام تک وہی ٹف ٹف لگی رہی۔ شام کو ایک بار پھر قابل خان ہمارے پاس پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ رات کو آرام کے لیے بیٹھک میں چلے جائیں، صبح ناشتے کے بعد میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ میں نے پلوشا کو بھی واپس جانے کا نہیں کہا تھا کیونکہ اس نے پھر بگڑ جانا تھا۔ میرے پاس سے دور ہونے کو وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کی حالت مجھے اس دودھ پیتے بچے کی سی لگ رہی تھی جو اپنی ماں کی گود سے 1 منٹ کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نہ جانے اس نے مجھ میں ایسی کون سی بات دیکھی تھی جو یوں دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ جہاں تک اس کی شکل و صورت کی بات تھی تو وہ تو لاکھوں میں ایک تھی، اور اگر اس کے مقابلے میں اپنی شخصیت کو دیکھتا تو میں ایسا کوئی پرکشش اور وجیح نہیں تھا کہ لڑکیاں مجھ پر فدا ہوتی پھریں۔ ڈیل ڈول اور جسامت کے لحاظ سے بھی میں انوکھا یا نمایاں نہیں ہوں۔ میرا شمار عام مردوں میں ہوتا ہے۔ درمیانہ قد، شریرا بدن، ہلکی سانولی رنگت جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا ہے، ایسی عام شکل و صورت کے مرد پر پلوشا جیسی لڑکی کا فدا ہونا اچنبھا ہی تھا۔ مجھے اس کی چاہت میں بناوٹ یا دکھاوا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی ہر ادا اور ہر نظر یہ باور کراتی کہ وہ مجھے کس گہرائی سے چاہتی ہے، بلکہ شروع دنوں میں بھی وہ مجھ سے دور جانے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ 2-3 بار ایسا موقع آیا تھا کہ میں اسے ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ اس وقت وہ لڑ جھگڑ کر زبردستی ہی ساتھ چل پڑی تھی۔ سردار نے پہلے دن ہی مجھ میں اس کی دلچسپی بھانپ لی تھی اور یہ بات مجھے بتائی بھی تھی، لیکن اس وقت میں اس کی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ بعد میں پلوشا کی حرکتیں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوتی تھی۔ گو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ سردار کی بات پر یقین کروں، مگر پلوشا کا رویہ مجھے باور کرواتا رہا، یہاں تک کہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے سفری تھیلے سے 2 سلیپنگ بیگ نکالے، ایک نیچے بچھایا اور دوسرا اوپر اوڑھنے کے لیے پلوشا کی جانب بڑھا دیا۔ جب نیند آنے لگی تو مجھے اٹھا دینا۔ سلیپنگ بیگ میں گھستے ہوئے اس نے مجھے تاکید کی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تکیے کی جگہ رکھنے کے لیے کوئی ہموار پتھر دے دو۔ وہ بھی میری طرح سر کے نیچے تکیہ رکھنے کی عادی تھی، اور ہموار زمین پر سر رکھتے ہوئے یقیناً وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ تکیے کا بندوبست میں کر دیتا ہوں۔ قریب ہو کر میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ راجو، جذبات سے بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اس نے سسکی لی۔ مجھے لگا وہ رو رہی ہو۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ گرم سیال سے میری انگلیاں بھیگنے لگیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ کبھی کبھی خوشی کے موقع پر بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اچھا، اپنا فلسفہ چھوڑو اور آرام کرو۔ پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر میں اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ چند لمحے کے بعد وہ گہرے سانس لینے لگی۔ رات گئے مجھے اچھی خاصی سردی کا احساس ہوا، لیکن میں اسی طرح پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ البتہ اپنے پاس موجود ہلکی چادر میں نے اوڑھ لی تھی۔ اتنی زیادہ ہنگامہ خیز زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ 17-18 سال کی ایک الڑ دوشیزہ تھی۔ اس عمر میں عموماً بہت گہری نیند آتی ہے۔ وہ بھی صبح تک بے خبر سوتی رہی، اور میرا بالکل بھی جی نہ چاہا کہ اسے جگا دوں۔ وہ جتنے حوصلے اور ہمت والی ہوتی، جتنی بھی سخت جان اور برداشت والی ہوتی، تھی تو آخر عورت ذات جس کی تخلیق ہی ناز اٹھوانے کے لیے ہوئی ہے۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عورت کو حتی الوسع آرام اور تحفظ مہیا کرے۔ میں ایک سخت جان سنائپر تھا۔ مسلسل 48 گھنٹے غیر آرام دہ مچان میں بھوکے پیاسے بیٹھ کر گزار چکا تھا۔ سخت قسم کی تربیت کے ساتھ عملی زندگی میں بھی کافی بار ان تکلیف دہ مراحل سے گزر چکا تھا۔ اس وقت پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر رات گزارنا میرے لیے چندہ دشوار نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر میری جان حیات کا سر میری گود میں رکھا ہوا تھا۔ میں بھلا تھکن اور بیزاری کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ عملی زندگی اور دوران تربیت پلوشا نے بھی کافی سختیاں جھیلی تھیں، مگر اس وقت اس کی زندگی میں شامل نہیں تھا۔ اب اس نے مجھے اپنا سب کچھ مان کر خود کو میرے حوالے کر دیا تھا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ صبح صادق کے وقت ہلکے سے کسمسا کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ راجو، کیا وقت ہوا ہے؟
پتہ نہیں، میں نے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کیا۔ تھیلے سے ٹارچ نکال کر اس نے گھڑی دیکھی۔ راجو، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے لہجے میں گہری خفگی چھپی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ جب سے معلوم ہوا کہ تم میرے لیے کتنی ناگزیر ہو۔ اچھا، اب آپ بھی فلسفے نہ جھاڑیں اور سو جائیں۔ نماز پڑھ کر لیٹوں گا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر سہلانے لگا۔ میرے کندھے سے سر ٹیک کر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دور کہیں مؤذن کی آواز ابھری اور ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا وہ مقدس اعلان میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وشلام گاؤں سے بھی اللہ پاک کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی اور میں پانی کی بوتل اٹھا کر وضو کرنے لگا۔ نماز پڑھ کر میں سلیپنگ بیگ میں گھسا تو وہ میرے قریب کھسک آئی۔ چندا، ابھی روشنی ہو جائے گی، خواہ مخواہ کا تماشا نہ بناؤ۔ یہ تماشا کیسے ہوا؟ وہ مصر ہوئی۔ میں جھلاتے ہوئے بولا، کیا تم نے میری ہر بات نہ ماننے کا تہیہ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، سوئیں آپ، میری گود میں تو کانٹے اگے ہوئے ہیں نا۔ منہ پھلاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں رضائی میں سر دے کر لیٹ گیا۔ اس وقت اسے منانے کا مطلب تھا کہ اس کی بات ماننا، اور یوں دن کی روشنی میں سب کے سامنے اس کی گود میں لیٹنا بے شرمی ہی تو تھی۔ دیکھنے والے بے شک اسے ایک نخیز لڑکا ہی سمجھتے ہوں، تب بھی یہ کوئی اچھا فعل نہیں تھا۔ اس علاقے میں تو یہ اور بھی قابل اعتراض ہو جاتا تھا۔ میں زیادہ دیر نہیں سو سکا تھا۔ جلد ہی فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس مرتبہ ہونے والی فائرنگ بیکار نہیں گئی تھی۔ خوشحال خان کا ایک آدمی چھاتی میں گولی لگنے سے جان کی بازی ہار گیا تھا، جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے، اور ان زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک تھی۔ قابل خان سے پتہ چلا کہ جہاں داد خان نے 3-4 نشانے باز کہیں سے منگوا لیے تھے۔ تمام مورچوں کو خوشحال خان نے حکم جاری کر دیا تھا کہ بغیر آڑ کے کوئی حرکت نہ ہو۔ دن کا کھانا لے کر جانے والوں کو بھی انہی سنائپروں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک آدمی زخمی کروا کر وہ واپس لوٹ آئے۔ 1 بجے کے قریب قابل خان پتھروں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا ہمارے مورچے کے قریب آیا۔ ذیشان بھائی، اگر آپ اپنے پاس موجود دور مار رائفل عارضی استعمال کے لیے مجھے دے دیں تو ہمارا ایک آدمی کافی اچھا نشانے باز ہے۔ کم از کم ہم بھی جہاں داد خان کا کوئی آدمی زخمی کر لیں گے۔ استعمال تو میں خود بھی کر لیتا، مگر اس کی 25-30 گولیاں بچی ہیں، اور وہ میں نے کسی برے وقت کے لیے بچا رکھی ہیں۔ تو اس سے برا وقت اور کیا آئے گا؟ قابل کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو پھر میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ میں نے بیرٹ M107 کے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ لڑائی ٹل جائے، ورنہ دونوں جانب اموات ہونے کی صورت میں یہ لڑائی زیادہ زور پکڑ سکتی تھی۔ لیکن اب جہاں داد کی طرف سے اتنی سخت کارروائی کے بعد ہمارا بھی منہ توڑ جواب دینے کا حق بنتا تھا۔ اگر وہ اچھا نشانے باز منگوا سکتے تھے تو الحمدللہ خوشحال خان کے پاس بھی میں موجود تھا۔ مجھے بیرٹ کا تھیلا کھولتے دیکھ کر قابل خان نے جلدی سے کہا، ویسے سردار خوشحال خان کا مورچہ فائر کرنے کے لیے زیادہ مناسب رہے گا کہ وہاں سے چاروں جانب فائر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلوشا کو کہا، تیار ہو جاؤ۔ اس نے ابھی تک منہ پھلایا ہوا تھا۔ مجھے کچھ کہے بغیر اس نے جلدی جلدی دونوں سلیپنگ بیگ تھیلے میں ڈالے اور تھیلے کو مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں پھینک کر خود بھی صورت سے مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں ہو گئی۔ اسی وقت ایک گولی سامنے والے پتھر سے ٹکرائی، گویا ان کے سنائپرز گھات میں تھے۔ راجو، ابھی تک نہ آنا۔ پتھر سے ٹکراتی ہوئی گولی اسے بھی نظر آ گئی تھی۔ میری جان خطرے میں دیکھتے ہوئے اس نے ناراضگی ختم کرتے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک سنائپر اگر گولی چلانا جانتا ہے تو اسے گولی سے بچنے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ میں نے فوراً ہلکی چادر کا گولا بنا کر کلاشنکوف کی بیرل پر لپیٹا، اس پر اپنی ٹوپی رکھی اور بیرل کو ذرا سا آڑ سے نکالا۔ اگلے ہی لمحے ایک گولی شوں کرتی ہوئی ٹوپی سے چند انچ اوپر سے گزر گئی۔ وہ درمیانے درجے کا سنائپر تھا، ورنہ گولی کو ٹوپی میں پیوست ہو جانا چاہیے تھا۔ گولی کے شوں کر کے گزرتے ہی میں چھلانگ لگا کر مورچے سے باہر نکلا۔ 1 سیکنڈ کے وقفے میں پلوشا کے پاس آڑ کے پیچھے ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ رائفل کو کاک کر کے دوبارہ شست لینے میں سنائپر کو 2-3 سیکنڈز لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں خوف کھائے بغیر یہ حرکت کر گزرا تھا۔ بیرٹ کا تھیلا میں نے پہلے سے پشت پر لادا ہوا تھا۔ سفید ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر میں نے کلاشنکوف کی بیرل سے لپٹا کپڑا کھولنے لگا۔ قابل خان نے تعریفی لہجے میں کہا، ذیشان بھائی، بہت اچھے انداز میں دھوکہ دیا ہے دشمن کو۔ میں نے جواباً کہا، جنگ میں تو یہ دھوکے بازی چلتی رہتی ہے بھائی۔ مجھے باحفاظت آڑ میں پہنچتا دیکھ کر پلوشا کے چہرے پر چھائے بے چینی کے آثار گہرے اطمینان میں ڈھل گئے تھے۔ اس جگہ سے خوشحال خان کے مورچے تک ہمیں ایک بڑی چٹان کی آڑ میسر تھی۔
ہم جھکے جھکے آگے بڑھنے لگے۔ خوشحال خان کا مورچہ واقعی ایک بہترین جگہ پر موجود تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا اور وائرلیس پر مسلسل اپنے آدمیوں کو مورچے میں دبکے رہنے کا حکم جاری کر رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ ایک اور آدمی سنائپر کی گولی کا شکار بن چکا تھا۔ مقتول کو سر میں گولی لگی تھی۔ میں نے خوشحال کے مورچے میں پہنچتے ہی جلدی سے بیرٹ M107 کا تھیلا کھولا اور دوربین پلوش شاہ کی جانب بڑھا کر کہا، احتیاط سے جائزہ لو کہ دشمن کس کس جگہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، اور خود رائفل کے پرزے جوڑنے لگا۔ رائفل جوڑتے ہی میں نے 10 گولیوں والی میگزین لگا کر رائفل کاک کی اور اس کے پیچھے لیٹ کر پہلے شمال کی جانب دیکھا، مگر اس طرف فاصلہ کم ہونے کی وجہ جہاں داد کے آدمی آڑ میں تھے۔ شمال کی سمت سے میں نے مشرق کی سمت شست تبدیل کی تو اچھی خاصی حرکت ہوتی نظر آ گئی۔ 3 آدمی 2 درختوں کے تنے کے عقب میں بیٹھے غالباً دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں تنوں کے درمیان میں فٹ بھر کا فاصلہ تھا، جس سے 2 آدمیوں کے سر اور ایک کے کندھے کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ آگے مورچوں میں ایک آدمی پتھروں پر اپنی کوہنی ٹیکے ہمارے جانب فائر کر رہا تھا۔ اس کا اوپری جسم بالکل میرے سامنے تھا۔ میں نے لیزر رینج فائنڈر سے فاصلہ ناپا تو وہ تقریباً 1200 میٹر دور تھے۔ میں ٹیلیسکوپ سائٹ کی ایلیویشن نوب کے ذریعے مطلوبہ رینج لگانے لگا۔ پلوش شاہ ابھی تک شمال کی جانب کوئی حرکت ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک وہ مجھے مخاطب ہوئی، لگتا ہے درختوں کے اوپر ایک آدمی چھپا بیٹھا ہے۔ اس کا جسم تو نظر نہیں آ رہا، مگر ٹہنیوں کی حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ کو ذہن میں رکھ کر اور اہداف بھی تلاش کرو، اسے کہہ کر میں قابل خان کی طرف متوجہ ہوا۔ قابل خان، اگر دوربین پاس ہے تو ذرا اس طرف دیکھنا۔ میں نے انہی 2 موٹے تنے والے درختوں کی جانب اشارہ کیا جس کے عقب میں دشمن کھانا تناول فرما رہے تھے۔ قابل خان نے کہا، دوربین بھی ہے اور میں ان آدمیوں کو دیکھ بھی چکا ہوں، لیکن فاصلہ کچھ زیادہ لگتا ہے، شاید وہاں تک گولی نہ پہنچے، بس انہی کی جانب دیکھتے رہو۔ قابل خان کو کہہ کر میں نے دائیں جانب بیٹھے آدمی کے سر پر شست باندھ لی، جس کے چہرے کی ایک طرف ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص جو بالکل میری جانب رخ کیے بیٹھا تھا، وہ ذرا آسان ہدف تھا اور اسے میں نے دوسری گولی کے لیے چنا تھا۔ 2-3 سیکنڈ شست لے کر میں نے ٹریگر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی 1 سیکنڈ سے کم وقفے میں رائفل کو دوبارہ کاک کرتے ہوئے دوبارہ گولی داغ دی۔ پہلے والی کو گولی لگتے دیکھ کر قابل خان نے نعرہ لگایا، وہ مارا۔ اس کے پہلے نعرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے کی کھوپڑی میں بھی روشن دان کھل گیا تھا۔ دوسرا بھی گیا۔ قابل خان دوبارہ چہکا۔ میں نے فوراً اپنی شست اس جانب موڑی جہاں ایک آدمی کا اوپری دھڑ مورچے سے باہر نظر آ رہا تھا۔ میں ان کے سنبھلنے تک چند ایک کو جہنم رسید کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسی جانب متوجہ تھا جہاں 2 آدمی میری گولی کا نشانہ بنے تھے۔ یقیناً ان کے تیسرے ساتھی نے چیخ کر واویلا کیا تھا جو وہ اس طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن احمق کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ خود آڑ میں ہو جاتا۔ بیرٹ M107 کی طاقتور گولی نے اسے پیچھے کی جانب اچھال دیا تھا۔ اسی وقت کسی کی زور شور سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ تمام کو آڑ میں ہونے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا، خوشحال خان نے ایک آئی کام بھی پاس رکھا ہوا تھا جس پر دشمن ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ شاباش ذیشان بھائی، 3 تو گئے کام سے۔ قابل خان میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، ویسے آپ کو بہت پہلے یہ رائفل استعمال کرنی چاہیے تھی۔ پلو خان، اب اس جگہ کی نشاندہی کرو۔ بیرٹ کو شمال کی جانب موڑ کر میں پلوش شاہ کو مخاطب ہوا۔ چونکہ خوشحال خان کو ابھی تک میں نے پلوش شاہ کے لڑکی ہونے کی بابت نہیں بتایا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے بطور لڑکا ہی مخاطب کیا تھا۔ قابل خان کو میں پہلے ہی سے منع کر چکا تھا کہ وہ کسی دوسرے کو پلوش شاہ کی اصلیت سے آگاہ نہ کرے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے۔ گو لڑکے کا روپ دھارنے کے باوجود اس کے نین نقش ایسے تھے کہ ہر آدمی بے اختیار اسے گھورنے لگتا، لیکن اس کا لڑکی ہونا معلوم ہونے پر یقیناً لوگوں کی دلچسپی اس میں اور بڑھ جانی تھی۔ وہ مجھے مطلوبہ جگہ دکھانے لگی۔ وہاں 3 درختوں کے تنے ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کی ٹہنیوں نے مل کر ایک جال سا بنا دیا تھا۔ کسی بھی سنائپر کے لیے وہاں مچان بنانا بالکل آسان تھا۔ میں نے بیرٹ کی طاقتور ٹیلیسکوپ سائٹ سے اس درخت کا جائزہ لیا۔ ٹہنیوں کا مصنوعی گھنا پن فوراً ظاہر ہو گیا۔ جب پلوش شاہ کو وہاں کسی آدمی کے چھپے ہونے کا شک ہو گیا تھا تو میرے جیسے باریک بین سنائپر کے لیے اسے دیکھنا کیا مشکل تھا۔ جلد ہی مجھے اس کی رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کی چمک دکھائی دے گئی۔ وہ چونکہ شمال کی جانب موجود تھا اور سورج اس وقت تقریباً میری پشت پر چمک رہا تھا، اس وجہ سے اس کے ٹیلیسکوپ کے شیشے کی چمک مجھے آسانی سے نظر آ گئی تھی۔ ٹیلیسکوپ کے شیشے کو دیکھنے کے بعد میرے لیے سنائپر کے بقیہ جسم کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دائیں ہاتھ سے فائر کرنے والے سنائپر کی داہنی آنکھ ہمیشہ آئی گلاس کے ساتھ لگی رہتی ہے،
جبکہ بائیں آنکھ بند ہوتی ہے۔ اس کی کھوپڑی کا آنکھوں سے اوپر والا حصہ شیشے سے قریباً 3-4 انچ اوپر ہوتا ہے۔ اس درخت کا ہوائی فاصلہ بامشکل 650 گز تھا۔ بیرٹ M107 جیسی سنائپر رائفل کے بعد اس فاصلے کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ رینج لگا کر میں نے چمکتے شیشے سے 1 انچ اوپر شست لی۔ ٹریگر دباتے ہی اس درخت میں جیسے بھونچال آ گیا۔ زور سے تڑپتے ہوئے وہ سنائپر پیچھے کو گرا اور پھر اسی درخت سے الٹا لٹکنے لگا۔ بیچارے کا پاؤں کہیں اوپر اٹک گیا تھا۔ میں نے اپنی شست وہیں باندھے رکھی کیونکہ اسے اتارنے کے لیے کسی نے تو آنا تھا۔ ایک دم دشمن کی جانب سے ہتھیاروں کے دہانے کھل گئے۔ گولیاں جیسے بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ میں اس فائر کا مقصد جانتا تھا۔ وہ فائرنگ کے زور میں اپنے سنائپر کی لاش اتارنا چاہتے تھے۔ میں گولیوں کے شور سے بے نیاز اسی لاش کی جانب متوجہ رہا۔ یوں بھی کلاشنکوف سے اتنے فاصلے پر کسی کو بھی شست لے کر نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ البتہ اتفاقاً کسی کو گولی لگ جانا ایک دوسری بات ہے۔ اس متعلق شاید میں پہلے بھی سامعین کو بتا چکا ہوں کہ ہر ہتھیار کی کارکردگی، رینج اور وہ فاصلہ جہاں تک اس ہتھیار کی گولی نقصان پہنچا سکتی ہے یہ مختلف ہوتی ہیں۔ وہ ہتھیار جن کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ نہیں لگی ہوتی ان پر مکینیکل سائٹ سے فائر کیا جاتا ہے، اور ایسی حالت میں چھوٹے ہتھیاروں کی زیادہ سے زیادہ رینج 300 میٹر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی گولی 300 کے بعد کارگر نہیں رہتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 میٹر تک ایک فائرر اس ہتھیار سے شست لے کر کسی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ گولی بلا شبہ اس ہتھیار کی 2-3 کلومیٹر تک کسی کی بھی جان لے سکتی ہے۔ جیسے پاک آرمی میں استعمال ہونے والی مشہور رائفل G3 کی کارکردگی رینج تو 300 میٹر ہے، لیکن اس کی گولی 3.5 کلومیٹر تک کسی کی بھی جان لے سکتی ہے۔ مکینیکل سائٹ ہر ہتھیار کا حصہ ہوتی ہے جو علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جس وقت ٹیلیسکوپ سائٹ یا نائٹ ویژن سائٹ استعمال ہو رہی ہو تب مکینیکل سائٹ استعمال نہیں ہوتی۔ مکینیکل سائٹ پر سنائپر رائفل کا رینج بھی اصل رینج سے کم ہو کر 300 رہ جاتا ہے۔ ان کی لاش اتارنے کے بابت میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ ایک آدمی نے درخت کے تنے کی آڑ لے کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر لٹکتی ہوئی لاش تک رسائی حاصل کرنا چاہی، مگر لاش اس سے دور تھی۔ مجبوراً ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے لٹکتی لاش کے کندھوں سے تھام کر نیچے کی طرف جھٹکا دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بھی ٹریگر دبا دیا۔ درخت سے لٹکتی لاش اور اسے نیچے اتارنے والا اکٹھے ہی نیچے گرے تھے۔ البتہ لاش اتارنے والے بیچارے کی قسمت میں چند لمحے تڑپنا باقی تھا۔ اسی وقت آئی کام پر دشمن کے کسی کمانڈر کی چیختی ہوئی آواز آئی، لاشوں کے قریب کوئی نہیں جائے گا اور نہ کوئی بے وقوف آڑ سے سر باہر نکالے گا۔ جب سب کو معلوم ہے کہ وہ خبیث وہیں چھپا ہے تو بے احتیاطی نہ کرو۔ یہ خبیث کس کو کہہ رہا ہے؟ قابل خان نے میرے قریب بیٹھ کر میری پیٹھ تھپکتے ہوئے پوچھا۔ میں کھسیانی ہنسی سے بولا، کیا پتہ؟ یقیناً آپ وہی ایس ایس ہیں جس کی تعریف کافی ہفتوں سے سنتا آ رہا ہوں، مگر یقین نہیں آتا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے خوشحال خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، سردار کیا اس کی گولیاں مل سکتی ہیں؟ میں نے تھیلے میں سے بیرٹ M107 کی ایک گولی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ گولی کو گھورتے ہوئے وہ پرخیال لہجے میں بولا، ملنی تو چاہیے۔ میں نے دبے دبے جوش سے پوچھا، مگر کہاں سے؟ وانا میں ہوں گی، نہیں تو افغانستان سے تو لازماً مل جائیں گی۔ پھر کیا فائدہ؟ میرا جوش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ فائدے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قابل خان ہماری گفتگو میں مخل ہوا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی گولیاں کم ہیں اور ہمیں مزید گولیوں کی ضرورت پڑے گی، ورنہ اس رائفل کو اٹھائے پھرنا ایک بیکار وزن ہی تو ہے۔ تو بھائی کہہ تو رہا ہے وانا یا افغانستان سے مل جائیں گی۔ میں بے بسی سے ہنسا، وہاں جائے گا کون؟ وانا تو ابھی ایک آدمی کو روانہ کر دیتے ہیں، اگر یہاں سے نہ ملی تو کل سویرے کسی کو افغانستان بھیج دیں گے۔ اور یہ جو چاروں طرف جہاں داد خان کے آدمیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، میں نے اسے اصل مسئلے کی طرف متوجہ کیا۔ دونوں قبیلے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے عمر رسیدہ مرد موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آسانی سے وانا یا کہیں اور آ جا سکتے ہیں۔ بہت اچھا، میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ پھر کسی کو ابھی بھیج دو۔ ٹھیک ہے، لیکن گولی کا نمونہ بھیجنے کے بجائے آپ اس رائفل کا نام لکھ دیں۔ میں نے کوئلے سے ماچس کی ڈبی کی اندرونی جانب بیرٹ M107 کا نام لکھ کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ میں خود کسی کو دے کر آتا ہوں۔ ماچس کی ڈبی کا ٹکڑا جیب میں ڈال کر وہ مورچے سے نکل گیا۔ پرشور فائرنگ ایک مرتبہ پھر اکا دکا فائر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پلوشہ ہماری باتوں سے بے نیاز دوربین آنکھوں سے لگائے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں نے بھی دوبارہ ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے پر آنکھیں ٹکا دی۔ پلوشہ نے مجھے مطلع کرتے ہوئے کہا، 2 آدمی ایک دم درختوں سے اتر کر نیچے پتھروں میں چھپ گئے ہیں۔
اسی وقت بتانا تھا۔ آپ سردار سے محو گفتگو تھے۔ جب تک آپ شست لیتے وہ غائب ہو چکے ہوتے۔ یقیناً وہ دونوں بھی سنائپر تھے اور اپنے ساتھی کا انجام دیکھنے کے بعد انہوں نے نیچے اترنے میں عافیت سمجھی۔ ایس ایس کا نام بڑوں بڑوں کا پتا پانی کر دیتا ہے۔ پلوشہ فخریہ انداز میں ہنسی۔ تمہیں تو کبھی ڈر نہیں لگا؟ میں نے اپنی شست شمالی پہاڑی سے مشرقی پہاڑی پر منتقل کرتے ہوئے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر خوشحال خان کو دیکھا جو اس وقت اپنے آدمیوں کو نئے احکامات جاری کر رہا تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے اپنے راجو سے کیوں ڈر لگنے لگا؟ میرے پیٹ میں انگلی چبوتے ہوئے وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا، جس وقت پھینٹی لگائی تھی اس وقت بھی ڈر نہیں لگا تھا؟ ڈر نہیں لگا تھا، بس غصہ آیا تھا، اور اس کے بعد اگر آپ سردار بھائی کے سامنے مجھے پٹائی کرنے کی وجہ بیان نہ کرتے تو شاید میں اسی رات آپ پر حملہ کر دیتی۔ اور وجہ سن کر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ ہم دونوں دبی زبان میں باتیں کر رہے تھے تاکہ خوشحال خان تک ہماری آواز نہ پہنچ جائے، مگر ہماری احتیاط بیکار تھی کیونکہ وہ مورچے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہر آدمی سے تازہ صورتحال پوچھ رہا تھا۔ سردار کا اپنا مورچہ اس پہاڑی کے تقریباً درمیان میں تھا، اور وہ کوئی چھوٹی سی پہاڑی نہیں تھی، کافی پھیلی ہوئی اور وسیع پہاڑی تھی۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ وہ قبیل خان کے قبیلے سے یہیں پر رہ کر جنگ لڑ چکے تھے۔ قبیل خان کے آدمیوں کا جسمانی حملہ روکنے کے لیے پہاڑی کے نچلے حصے میں بھی اس کے آدمی موجود تھے، مگر وہ ایسے مضبوط مورچوں میں تھے کہ نشیب میں ہونے کے باوجود دشمن کے فائر سے محفوظ تھے۔ خوشحال خان کے لشکر کے زخمی اور مرنے والے تمام آدمی بلندی کے مورچوں ہی پر نشانہ بنے تھے۔ نیچے والوں کو ایک فائدہ گھنے درختوں کا بھی حاصل تھا، اور گھنے درختوں ہی کی وجہ سے خوشحال خان نے آدمی نشیب میں رکھے تھے کہ ان درختوں کا فائدہ اٹھا کر دشمن آسانی سے اوپر پہنچ سکتا تھا۔ نہیں، معاف نہیں کیا تھا، فدا ہو گئی تھی۔ پلوشہ نے محبت سے لبریز لہجے میں جواب دیا۔ یہ تو خیر میں پہلے سے جانتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی خوش قسمت بھی ہوں۔ اپنی خوبصورتی کی بہت دعوے دار ہو، اس میں شک ہی کیا ہے؟ اس نے حسب سابق فخریہ لہجے میں کہا، اور دوربین دوبارہ آنکھوں سے لگا لی۔ وہ شمال کی طرف موجود پہاڑی میں دشمنوں کو کھوج رہی تھی، اور میں مشرقی پہاڑی پر اپنی شست گاڑے ہوئے تھا۔ مشرقی پہاڑی کی بلندی سے ایک آدمی درختوں کی آڑ لے کر مجھے نیچے اترتا نظر آیا۔ میں نے اس کا فاصلہ ناپا، وہ قریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ اترائی میں آنے کی وجہ سے اس کا فاصلہ کم ہو رہا تھا، مگر وہ بڑی احتیاط سے حرکت کر رہا تھا۔ ایلیویشن نوب کو مطلوبہ رینج پر گھما کر میں نے اسی پر شست باندھ لی۔ میں اس کی کسی غلطی کا منتظر تھا۔ جلد ہی اس نے مجھے یہ موقع دے دیا۔ ایک بڑے پتھر کی آڑ میں ہو کر اس نے اپنا سر پتھر سے اوپر نکالا اور ہماری پہاڑی کا جائزہ لینے لگا۔ اگر میری پہلے سے اس پر نظر نہ ہوتی تو یقیناً اتنے فاصلے سے پتھر کی آڑ سے نکلا ہوا اس کا سر نہ دیکھ پاتا۔ میں نے صورت سے اس کا فاصلہ دوبارہ ناپا اور مطلوبہ رینج لگا کر شست لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز سنتے ہی خوشحال خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ ایک اور اپنے سردار قبیل خان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ آپ کے اندازے کو کون غلط کہہ سکتا ہے سردار؟ یقین کرو آپ نے میرے دل سے اپنے مرنے والے آدمیوں کے غم کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اب مجھے اطمینان ہے کہ جہاں داد ہی گھٹنے ٹیکے گا، اور 1-2 دن کے اندر جرگہ بلانے کا سوچے گا۔ آپ بس اس رائفل کی گولیوں کا بندوبست کریں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ گولیاں امید ہے کل صبح تک پہنچ جائیں گی، نہیں تو اگلی صبح کو تو لازماً پہنچ جائیں گی۔ پلوشہ نے مجھے پکارا، راجو حرکت نظر آ رہی ہے۔ کس طرف؟ میں فوراً اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے مطلوبہ درخت کی نشاندہی کی، وہ بھی مچان بنی ہوئی تھی اور اندر بیٹھے اناڑی سنائپر کے حرکت کرنے کی وجہ سے ٹہنیاں ہلنے لگی تھی۔ گو اس علاقے میں پہاڑی بلندیوں پر عموماً تیز ہوا چلتی رہتی ہے، لیکن اس دن خوش قسمتی سے ہوا بالکل ساکن تھی۔ 700 میٹر دور اس درخت پر شست ساد کر میں چھپے ہوئے آدمی کی جگہ کا تعین کرنے لگا۔ اتنے فاصلے سے گھنی جھاڑیوں کے اندر آدمی کی پہچان نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ بے حس و حرکت بیٹھا رہتا تو یقیناً میں اس کی جگہ کا تعین نہ کر سکتا، مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ مسلسل ساکن نہیں بیٹھ سکتا۔ البتہ کسی سنائپر کو کڑی تربیت کی بھٹی سے گزار کر اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بے حس و حرکت کئی گھنٹے گزار دے، چیونٹیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے پر بھی حرکت نہ کرے اور نہ انہیں اپنے جسم سے دور جھٹکے۔ استاد راؤ تصور صاحب تو اپنے ایک دوست سنائپر کا واقعہ سنایا کرتے کہ دشمن کے علاقے میں ایک بار انہیں 2 مرتبہ بچھو نے ڈسا، لیکن وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے رہے، اور یہی خصوصیات ایک اچھے اور اناڑی سنائپر میں فرق کرتی ہیں۔ میرے ہدف سنائپر سے بھی زیادہ دیر ساکن نہ بیٹھا رہا گیا، اور اس نے پہلو تبدیل کرتے ہوئے حرکت کی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی رائفل کو نیچے رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اس کی ساری جسمانی حیت کا خاکہ بن گیا۔ اسی وقت پلوشہ نے مجھے دوبارہ آواز دی،
راجو وہ پھر حرکت کر رہا ہے۔ ہاں چندا، بس اس کی زندگی کا آخری بار حرکت کرنا باقی رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے ٹریگر دبا دیا۔ درختوں کی شاخوں میں زوردار حرکت پیدا ہوئی اور منٹ بھر وہ حرکت قائم رہی۔ یقیناً گولی اسے سر میں نہیں لگی تھی، ورنہ وہ اتنی دیر نہ تڑپتا۔ آہستہ آہستہ درخت کی ٹہنیاں پرسکون ہوتی گئیں۔ اس کا مچان یقیناً اچھے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ وہ نیچے نہیں گرا تھا۔ راجو، اگر آپ کی باقی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تب بھی آپ کی نشانے بازی کی صلاحیت مجھے دیوانہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ بچے، ذیشان بھائی کو تو ہم بھی دیوانے ہو گئے ہیں۔ جانے کس وقت خوشحال خان ہمارے پیچھے آ کر دوربین آنکھوں سے لگائے اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید جس وقت مجھے پلوش شاہ نے ہدف کے بارے بتلایا تھا، اسی وقت وہ اپنی گفتگو چھوڑ کر ہمارے قریب آ گیا تھا۔ پلوش شاہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ بولا، میرے حساب میں تو یہ 7واں تھا۔ پلوش شاہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، آپ کا حساب بالکل درست ہے سردار۔ ہمارے 2 آدمی جان کی بازی ہارے ہیں، 2 کے مقابلے میں 7 آدمی کوئی برا سودا نہیں ہے۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اچانک تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز ابھری۔ 3-4 گولیاں ہمارے مورچے کی عقبی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ 12.7 mm گن کی تڑتڑاہٹ کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے خلاف استعمال کی جانے والی یہ گن جتنی تباہی پھیلا سکتی تھی، اس بارے مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز سنتے ہی خوشحال خان بھی فوراً بیٹھ گیا تھا۔ ایک نئی مصیبت آ گئی، وہ بڑبڑایا۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس 12.7 mm گن موجود نہیں ہے سردار؟ فی الحال تو موجود نہیں ہے، البتہ خریدنے کا ارادہ ضرور رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پلوش شاہ کی جانب متوجہ ہوا۔ پلو خان، اس گن کا مورچہ تلاش کرو۔ اس نے فوراً کہا، اسی پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اسی وقت گن ایک مرتبہ پھر گرجی۔ اس مرتبہ پہلے سے بھی لمبا برسٹ فائر کیا گیا تھا۔ ہم دونوں نے فوراً اس کا مورچہ تلاش کر لیا تھا۔ 12.7 کی رینج کافی زیادہ تھی، لیکن اس کی خامی یہ تھی کہ اس کو فائر کرنے والے کو اس کے پیچھے کھڑا ہو کر فائر کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح فائر کرنے والے پر خود نشانہ بننے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ گن کی لمبی ٹانگوں کو اگر مکمل کھول کر بچھا دیا جاتا تو اس کا فائرر عقب میں بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی فائر کر سکتا تھا، لیکن اس طرح بھی فائرر کے لیے خطرہ بہرحال موجود ہوتا۔ یوں بھی گن سے فائر کرتے ہوئے ضروری تھا کہ فائرر شست مان کر فائر کرے اور گن کو مختلف اہداف پر فائر کرنے کے لیے گھمانا پڑتا۔ ایسی صورت میں مورچے کے ہول کو تھوڑا کھلا بنانا پڑتا ہے، اور ہول کا کھلا ہونا سنائپرز کو دعوت دینے والی بات تھی۔ میں نے فوراً ہول پر شست باندھ لی تھی۔ گن قریباً 1300 میٹر کے فاصلے پر موجود تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں پتھروں کی ایک دیوار بنا کر اس کے پیچھے گن کو کھڑا کیا گیا تھا۔ بغور دیکھنے پر مجھے اس کے پیچھے کوئی بھی کھڑا نظر نہ آیا۔ جو بھی اس گن کے عقب میں موجود تھا، یا تو وہ جلدی جلدی ٹریگر دبا کر بیٹھ جاتا، یا وہ بیٹھے بیٹھے ہی بغیر شست لیے ٹریگر دبا رہا تھا۔ گن کے دوبارہ گرجنے پر مجھے موخر الذکر بات صحیح لگی کہ کوئی ہیولا بھی گن کے پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی بات پلوش شاہ نے بھی پوچھی، راجو کوئی فائر کرنے والا نظر تو نہیں آ رہا؟ میں نے جواب دیا، وہ بیٹھ کر بغیر شست لیے فائر کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی میں اسی جانب نگران رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مسلسل فائر کے بعد جو ہی گن کی ایک میگزین خالی ہوتی، فائرر لازماً دوسری میگزین چڑھانے کے لیے تھوڑا سا اوپر ہوتا۔ 12.7 mm گن پر گولیوں کا بیلٹ چڑھا کر فائر کیا جاتا ہے، لیکن خود وہ بیلٹ میگزین میں رکھا ہوتا ہے۔ جلد ہی مجھے اپنا اندازہ درست ہوتا ہوا نظر آیا۔ فائرنگ میں ذرا سا وقفہ آیا۔ کسی نے بیٹھے بیٹھے نئی میگزین گن کے ساتھ لگائی، اور گولیوں کے بیلٹ کی پہلی گولی کو مخصوص جگہ پر رکھنے کے لیے اس نے ذرا سا سر اوپر کیا، اور بیلٹ کو گن کے فیڈ ٹرے میں رکھنے کی حسرت دل میں لیے وہ پیچھے کو الٹ گیا۔ میں نے فوراً رائفل کو دوبارہ کاک کر کے اسی جگہ شست قائم کر لی، لیکن اس کے بعد کسی کو یہ بے وقوفی کرنے کا خیال نہیں آیا۔ اب اسے سنائپرز کی ہٹ دھرمی کہیں یا ثابت قدمی کہ وہ اتنی جلدی کسی جگہ کی شست لینا نہیں چھوڑتے۔ میں بھی اسی جانب نگران رہا۔ 10-15 منٹ بعد پلوش شاہ نے مجھے ایک اور جانب متوجہ کیا۔ درخت کے عقب میں لیٹے ہوئے آدمی نے سر کا تھوڑا سا حصہ باہر نکال کر شاید کسی سے بات کی تھی۔ میرے شست لینے تک وہ دوبارہ درخت کے عقب میں ہو گیا تھا۔ 1-2 منٹ وہیں شست باندھے رکھنے کے بعد میں اپنی شست دوبارہ مورچے پر لے جا ہی رہا تھا کہ اس نے دوبارہ سر باہر نکال لیا۔ اس مرتبہ اس کا کندھوں تک جسم درخت کی آڑ سے باہر آیا تھا۔ آگے کو جھک کر وہ کوئی چیز اٹھا رہا تھا جو درخت سے تھوڑے فاصلے پر موجود مورچے سے اس کے ساتھی نے پھینکی تھی۔ مذکورہ چیز سگریٹ، نسوار یا اسی قسم کی کوئی اور چیز ہو سکتی تھی۔ میں نے ٹریگر دبا کر موصوف کی جان اس لت سے چھڑا دی۔ اب اسے نہ سگریٹ کی ضرورت تھی اور نہ ہی نسوار کی حاجت۔
وہ اسی طرح آدھا درخت کی آڑ سے باہر اور آدھا درخت کے پیچھے پڑا رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں فوراً اپنی شست 12.7 mm کے مورچے پر لے گیا۔ آخری مقتول 12.7 mm کے مورچے سے 50-60 گز کے فاصلے ہی اوپر ہوا تھا۔ اپنے ساتھی کو گولی لگتا دیکھ کر اس نے سوچا شاید میں کسی اور طرف مصروف ہوں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ گن کو لوڈ کر سکتا ہے۔ یہ غلطی بیچارے کو لے ڈوبی۔ اسی وقت آئی کام سیٹ دشمن کے کسی کمانڈر کی طرف سے مجھے گندے گندے القابات سے یاد کرتے ہوئے اپنے تمام آدمیوں کو ہلکی سی بھی حرکت کرنے سے سختی سے منع کیا جانے لگا۔ اس کی جھلائی ہوئی خوفزدہ اور چڑچڑی آواز سن کر خوشحال خان کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویسے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عددی برتری کے باوجود جہاں داد خان کو اس لڑائی میں شکست ہوگی، کیونکہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت وہ کر نہیں سکتا کہ میرے آدمی مورچوں میں تیار بیٹھے ہیں اور اس کے پاس ایس ایس جیسا کوئی نشانے باز موجود ہی نہیں کہ وہ ہمیں منہ توڑ جواب دے سکے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی خوشحال خان، میں نے پتھر سے ٹیک لگاتے ہوئے آرام دہ حالت بناتے ہوئے اعتماد سے کہا۔ پلوشا البتہ اب تک شست لیے ہوئے تھی۔ خوشحال کے آدمی وقتاً فوقتاً اکا دکا فائر کر کے اپنے جاگنے کا ثبوت دے رہے تھے۔ دشمن کی طرف سے کبھی کبھی ایک دم پرشور فائرنگ شروع ہو جاتی اور کبھی کبھی بالکل خاموشی چھا جاتی۔ گھنٹہ بھر شمالی اور مشرقی اطراف میں دشمن کی حرکت دیکھنے کی کوشش کرنے کے بعد پلوشا مورچے کی مخالف جانب آئی اور جنوب کی سمت دیکھنے لگی۔ جنوب کی جانب ان کے مورچے زیادہ فاصلے پر تھے۔ جنوب سے وہ مغرب کی سمت نگران ہوئی اور 2-3 منٹ کے بعد اس نے جوش بھرے انداز میں کہا، راجو ادھر آ کر دیکھو نا۔ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، ایسی کیا خاص چیز مل گئی؟ دوربین میری جانب بڑھا کر وہ مغرب کی جانب ایک اونچی ٹیکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس بلندی پر کھڑے آدمیوں کی طرف دیکھو۔ میں نے مذکورہ سمت میں دیکھا۔ طاقتور دوربین میں مجھے اس جگہ 4 دراز قامت آدمی کھڑے نظر آئے۔ بالکل آگے کھڑے ہوئے آدمی کے سر پر سفید کراکلی ٹوپی اور سفید کپڑوں پر پہنی کالی سیاہ واسکٹ سے مجھے لگا کہ وہ جہاں داد خان ہے۔ اس کے عقب میں کھڑے 3 لمبے تڑنگے محافظ جن کے سر پر پگڑیاں بندھی تھیں وہ بھی خیال کی تصدیق کر رہے تھے، اور یقیناً پلوشا نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ خوشحال خان بھی ہمارے آ کر قریب کھڑا ہوا تھا اور دوربین آنکھوں سے لگائے بغیر بولا، آپ لوگ غالباً جہاں داد خان کی پہچان کر رہے ہو۔ آپ کو کیسے پتا؟ پچھلی لڑائی میں سردار قبیل خان نے بھی اسی جگہ اپنا ڈیرا لگایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پلوشا نے مجھے کیوں اس جانب متوجہ کیا تھا۔ میں نے فاصلہ ناپنے والا آلہ نکال کر فاصلہ ناپا، وہ 2500 میٹر دور تھا۔ بیرٹ ایم 107 کا مکمل رینج 1850 تھا، اس لحاظ سے وہ 750 میٹر دور تھا۔ آلہ واپس تھیلے میں ڈالتے ہوئے میں نے پلوشا کی طرف دیکھ کر مایوسی بھرے انداز میں سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ وہاں تک گولی نہیں جاتی، اس نے زبان سے بھی تصدیق چاہنا ضروری سمجھا تھا۔ اس رائفل کی رینج 1850 میٹر تک ہے اور وہ 2500 میٹر دور کھڑا ہے۔ میں نے وضاحت کی، اگر آپ مغربی کنارے سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کریں تو پھر؟ پلوشا ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی بات میرے دل کو بھی لگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر آلہ نکال کر جس پہاڑی پر ہم موجود تھے اس کے انتہائی مغربی کونے پر موجود ایک گھنے درخت کا فاصلہ ناپا۔ وہ فاصلہ تقریباً 240 میٹر تھا۔ اگر ان گھنے درختوں پر مچان بنائی جائے تو شاید کوئی امید نکل آئے۔ میں نے امکانی لہجے میں کہا، آپ کا مطلب ہے مغربی کونے میں موجود درختوں پر فائر کرنے کی جگہ بنا کر جہاں داد خان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ خوشحال خان نے ہماری گفتگو سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے جوش بھرے لہجے میں پوچھا۔ 100% یقینی تو نہیں ہے، کچھ امید تو موجود ہے نا؟ وہ خاصا پرجوش تھا۔ اس مرتبہ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے فوراً کہا، بس ٹھیک ہے، آج رات کو میں ان درختوں پر فائر کی جگہ بنوا دوں گا۔ آپ کے آدمیوں سے تو وہ جگہ نہیں بنے گی، مجھے خود ہی کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کا ہاتھ ہی بٹا لیں گے؟ خوشحال نے اضطراری انداز میں ہاتھ مروڑے۔ قبائل کی لڑائی میں کسی قبیلے کے سردار کا مرنا بہت بڑی بدبختی اور شرم کی علامت تھا۔ ایک قبیلے کے لیے اپنے سردار کی حفاظت نہ کر سکنا مر جانے کا مقام تھا۔ میں پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا۔ ساری رات نیند نہ کرنے کی وجہ سے سستی جیسے محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہوتی دیکھ کر پلوشا نے فوراً تھیلے سے 2 سلیپنگ بیگ نکال کر نیچے بچھا دیے اور مجھے ان پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میرے ہونٹوں پر شکر گزار کی مسکراہٹ ابھری اور میں ان سلیپنگ بیگز پر لیٹ گیا۔ ایک ہلکی چادر مجھے اوڑھا کر اس نے آہستہ سے میرا سر سہلایا اور دوبارہ مشرقی اور شمالی جانب موجود دشمن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے مجھے اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ شادی ہونے سے پہلے ہی اس نے بیوی کی جگہ سنبھال لی تھی۔ میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر
اس کی یوں نظر ہوتی کہ میں حیران رہ جاتا۔ چند دنوں کے اندر ہم نے صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ وہ میری ایسی مزاج آشنا بن گئی تھی کہ میرے چہرے سے حویدہ تاثرات سے بات کی طے تک پہنچ جاتی تھی۔ میری سوچوں کی روح تھوڑا سا پیچھے کو چلی اور مجھے اس سے پہلی بار کا ملنا یاد آ گیا۔ کتنی بے دردی سے میں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں یوں ظالمانہ انداز میں زد و کوب کر رہا ہوں وہ مجھے اتنی پیاری ہو جائے گی کہ اس کی ہلکی سی تکلیف بھی مجھ سے گوارا نہیں ہوگی۔ نیند آنے تک میں اسی کی سوچوں میں کھویا رہا، بلکہ سونے کے بعد بھی اس کی سوچیں میرے خوابوں کی زینت بنی رہیں۔ شام کی اذان کے ساتھ مجھے پلوشا نے جگایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پتہ ہے آپ کی رائفل سے 3 گولیاں چلا کر میں نے بھی ایک آدمی مار گرایا ہے۔ مطلب 2 گولیاں ضائع کر دیں؟ تو کیا آپ نے زندگی میں کوئی گولی ضائع نہیں کی؟ اس نے منہ پھلا لیا تھا۔ بات تربیت کی نہیں، عملی زندگی کی ہے۔ سلیپنگ بیگ سے نکل کر میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور مورچے کے ایک کونے میں وضو کرنے لگا۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی رائفل کو بغیر پوچھے ہاتھ لگا دیا۔ خوشحال خان کی وجہ سے اس نے لڑکوں کے انداز میں بات کی تھی۔ وضو کر کے میں نے شام کی نماز ادا کی اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ دشمن کو گولی کس جگہ لگی تھی؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ شاباش کی امید میں اس نے مجھے جگاتے ہی یہ خبر سنائی تھی، اس لیے میری تنقید اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، اچھا میں اگر تمہاری تعریف کر دیتا تو تمہیں کیا مل جاتا؟ وہ ترکی با ترکی بولی، اگر آپ میری تعریف کر دیتے تو آپ کا کیا چلا جاتا؟ اچھا ابھی کہہ دیتا ہوں، شاباش۔ پہلی بار تیسری گولی پر بندہ مار گرانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ زہر لگ رہی ہے مجھے آپ کی تعریف، جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھاتے ہوئے کہا، یہ اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی جس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ نہ جانے میرے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کریں، آپ سے خفا ہونا میرے بس ہی میں نہیں، میں نے دبی زبان میں کہا۔ اور یہ جو میرے قریب سے اٹھ کر بھاگی جا رہی تھی وہ لاڈ کر رہی تھی اپنے راجو سے۔ میرا ہاتھ اپنے پیارے ہاتھوں میں تھام کر وہ سہلانے لگی۔ قابل خان کھانا لے کر واپس پہنچ گیا تھا۔ خوشحال خان اسے دشمن کے 11 بندوں کی ہلاکت کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ قبیل خان کے آدمی یوں ہی تو ایس سے خوف زدہ نہیں تھے، آخر کوئی بات تو تھی نا، قابل خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ کھانا کھانے کے دوران خوشحال خان نے قابل خان کو بتا دیا تھا کہ ہمارا کل کا پروگرام کیا ہے۔ قابل خان خوش ہوتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ لڑائی کو طول کھینچنے پر راضی نہیں۔ میں نے کہا، ارادہ تو ایسا ہی ہے، بس دعا کرو کہ وہ رینج میں آ جائے۔ قابل خان نے کہا، سیدھی بات تو یہ ہے ذیشان بھائی، ہمیں آپ پر کچھ ایسا اعتماد اور یقین ہو گیا ہے کہ اگر وہ رینج میں نہ بھی آیا نا تو تب بھی آپ اسے مار گرائیں گے۔ آپ کا حسن نظر ہے قابل خان، ورنہ ناممکن کا وقوع کرامت کے زمرے میں آتا ہے، اور کرامت کا ظہور اولیاء کرام کا خاصہ ہے۔ قابل خان فلسفیانہ لہجے میں بولا، اہل فن اپنے میدان میں مہارت کا ثبوت دیتے رہا کرتے ہیں۔ اہل فن ہوں کہ نہیں، البتہ اپنا پورا زور لگاؤں گا۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی ہم پہاڑ کے غربی حصے کی جانب چل پڑے تھے۔ آسمان پر بادل جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں موسم عموماً خراب ہی رہتا ہے۔ تیز ہوا، بادل، بارش اور برف باری، یہ اس علاقے کی خصوصیات میں سے ہے۔ بالکل مغربی کنارے پر 2 اونچے درخت مجھے مچان بنانے کے لیے بہترین لگے۔ اونچے درختوں کا انتخاب میں نے فاصلے کو کم کرنے کے لیے کیا تھا۔ گو چند فٹ کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر میں کوئی بھی امکان نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ٹارچ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر میں نے اس کی تیز روشنی کو مدھم کر دیا تھا تاکہ اس کی روشنی دور تک نہ جا سکے۔ ایک چھوٹی سی کلہاڑی اور چند رسیاں لے کر میں اکیلا ہی اوپر چڑھ گیا۔ یہ کام ان میں سے کوئی بھی مجھ سے بہتر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے 2 گھنٹے اوپر ہی گزارنے پڑ گئے تھے۔ مچان بنا کر میں نیچے اترا۔ قابل خان، پلوشا اور خوشحال خان اسی درخت کے نیچے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے نیچے اترتے ہی پلوشا فکر مندی سے بولی، راجو، جس درخت کا انتخاب آپ نے کیا ہے یہاں چھپاؤ کا اتنا زیادہ انتظام نہیں ہے، یہاں آپ دشمن کے سنائپر کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں۔ امکان تو ہے، میں ہلکے سے مسکرایا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، بس پھر آپ یہیں زمین سے فائر کرنا، اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر کی ضرورت نہیں، اور واپس چلیں۔ جھگڑالو بیویوں کے سے انداز میں کہتے ہوئے وہ مورچے کی جانب بڑھ گئی۔ میں بے بسی سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ غصے میں اس نے ہمارا انتظار کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہوں گے ذیشان صاحب؟ خوشحال دھیمے لہجے میں مستفسر ہوا۔ نہیں سردار، آپ بے فکر ہو کر بات کریں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔
بالکل قریب ہونے کے باوجود اندھیرے میں اس کا ہلکا سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ آپ کے معاملے میں آپ کے دوست کی عادتیں بالکل لڑکیوں جیسی ہیں۔ بھلا وہ کیسے؟ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا، جبکہ قابل خان گلا کھنکار کر رہ گیا تھا۔ کل سپہر کو آپ لیٹے تھے تو 2-3 بار آپ کے اوپر چادر درست کی، اور پھر میں مخابرے پر بات کر رہا تھا تو مجھے بھی کہنے لگا کہ سردار، اگر محسوس نہ کرو تو آہستہ بات کرو، کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ اور پھر ابھی دیکھو کیسے 2 ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا کر چل دیا۔ اسے بتاؤ بھئی، لڑکوں کے یہ چال چلن نہیں ہوتے۔ یہ بھی خوب کہی سردار، میں نے پلوش شاہ کے لڑکی ہونے کی بات مزید راز میں نہ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ میری منگیتر ہے۔ کیا؟ خوشحال خان حقیقی طور پر اچھل پڑا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، اور اس بارے صرف قابل خان کو معلوم ہے۔ اب آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ مگر اسے لڑکوں کا روپ دھارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ لمبی کہانی ہے سردار، پھر کبھی سہی۔ ویسے آپ کو اسے یوں اپنے ساتھ خطروں میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا۔ اس بارے آپ قابل خان سے پتہ کر لیں کہ یہاں تک آتے ہوئے ہمارے درمیان کتنی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ لڑنے مرنے پر اتر آئی تھی، تو اسے اتنا سر پر نہ چڑھاؤ نا۔ خوشحال خان سنجیدہ لہجے میں مشورہ دینے لگا۔ میں نے بے بسی سے کہا، یہ بات بھی میرے بس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھگتو۔ خوشحال خان نے کہا لگایا۔ قابل خان نے اس کا ساتھ دیا۔ میرے ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہونے کے ساتھ ہوا کی شدت میں بھی تھوڑی سی تیزی آ گئی تھی۔ مورچے میں جاتے ہی سردار خوشحال خان نے قابل خان کو کہا، ان دونوں کو بیٹھک میں لے جاؤ، موسم کے تیور ٹھیک دکھائی نہیں دیتے۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا سردار۔ آپ کو اپنی بہادری کا ثبوت دینے کے لیے بالکل بھی یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ 2 اکیلے آدمی اگر قبیل خان جیسے سردار سے ٹکرا کر اسے فنا کر سکتے ہیں تو ان حالات میں ان کے ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو کسی مقصد کی خاطر بھجوا رہا ہوں۔ کل کا دن بہت اہم ہے، اور میں نہیں چاہتا موسم کی وجہ سے آپ کی صحت تھوڑی سی بھی خراب ہو۔ اتنا کہہ کر وہ ہلکے سے ہنسا۔ البتہ آپ کا دوست یہیں رات گزارنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ میں کیوں یہاں رات گزاروں گا؟ پلوشہ بگڑ کر بولی۔ میں راجو کے ساتھ ہی جاؤں گا، یا ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ ایس ایس کو تو میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ کل اسے اہم کام سر انجام دینا ہے۔ آپ کس خوشی میں جانا چاہتے ہیں؟ خوشحال خان اسے تنگ کرنے پر تلا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ تو یوں بات کر رہے ہیں جیسے ذیشان سے آپ کا نکاح ہو گیا ہو۔ وہ تنک کر بولی، نہیں ہوا تو ہو جائے گا۔ یار، آپ لڑکے ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میری مرضی، اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے دوری کا سن کر اس نے سارے اخلاقیات پس پشت ڈال دیے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ چندا، سردار تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ میں نے اسے تمہارے لڑکی ہونے کی بابت بتا دیا ہے، اس لیے تمہیں چھیڑ رہا ہے۔ میری بات سنتے ہی ایک دم اسے چپ لگ گئی تھی۔ خوشحال خان نے اس کے قریب ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیتی رہو بیٹی، تم جیسی بہادر اور دلیر لڑکیاں قابل فخر ہوتی ہیں۔ کاش تم محسود قوم سے ہوتی۔ شکریہ سردار چچا۔ پلوشہ کی آواز میں ہلکی سی خفت موجود تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں قابل خان کے ساتھ جاؤ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آدھے لوگوں کو آرام کرنے کے لیے گھروں میں بھیج دوں۔ یہاں پر رات کے وقت اتنی نفری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، سردار، گستاخی معاف، ایسا بھول کر بھی نہ کرنا۔ موسم دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی موسم سے فائدہ اٹھا کر دشمن پیش قدمی کر سکتا ہے۔ آج ان کے 11-12 آدمی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا گھیرا اگر یوں ہی قائم رہا تو مزید بھی جائیں گے۔ ہمیں ان کے گھیراؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں کھانا پینا وقت پر مل رہا ہے۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھا کر حملہ کرے، اور حملہ کرنے کے لیے اس سے بہتر موسم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر روزانہ تھوڑے بہت آدمی آپ آرام کرنے کے لیے گھروں میں بھیجتے بھی ہیں تو آج ایسا نہ کریں۔ قابل خان میری تائید کرتے ہوئے بولا، ایس ایس ٹھیک کہتا ہے سردار بھائی۔ وہ دونوں بھائی کبھی مجھے ایس ایس اور کبھی ذیشان کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ خوشحال خان سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد بولا، ویسے مجھے لگتا تو نہیں کہ جہاں داد خان اتنی جرأت کا مظاہرہ کر سکے گا۔ سردار، اگر حملہ نہ ہوا اور آپ کے آدمیوں نے یہیں رات گزاری تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر حملہ ہو گیا اور آپ کے آدھے آدمی یہاں نہ ہوئے تو… میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شاید آپ مجھے ڈرا رہی ہیں، مگر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ ڈرا نہیں رہا، محتاط رہنے کا مشورہ دے رہا ہوں، اور احتیاط کرنا سمجھداری ہوتی ہے، نہ کہ بزدلی۔ اگر بالفرض انہوں نے حملے کی بابت سوچا بھی تو جو ہی وہ مخابرے پر حملے کا حکم دے گا، ان کی آمد سے پہلے میں نے اپنے گھروں میں جانے والے آدمیوں کو واپس بلا لیا ہوگا۔
میں نے کہا ایسے حملوں میں رازداری برتی جاتی ہے سردار، یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی باتیں سننے کے لیے آئی کام سیٹ موجود ہے، بالکل اس طرح جیسے ان کے پاس ہمارا کینورٹ سیٹ موجود ہوگا۔ سردار، ایسا ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ گھر تشریف لے جائیں، آج میں یہیں پر ہوں اور آپ کی غیر موجودگی میں میرا ہی حکم چلے گا۔ قابل خان نے اسے مخمصے میں پڑتا دیکھ کر مشورہ دیا، نہیں آپ جائیں، میں سنبھال لوں گا، اور فکر نہ کرو، میں کسی کو آرام کے لیے نہیں بھیج رہا، مجھے آپ پر بالکل بھی اعتبار نہیں، اور یوں بھی گزشتہ رات میں نے گھر میں گزاری تھی، آج آپ کا نمبر پڑ رہا ہے۔ قابل خان یقیناً اس سے کافی بے تکلف تھا۔ اس مرتبہ خوشحال خان نے مزید بحث سے گریز کرتے ہوئے قدم ہمارے ساتھ بڑھا دیے۔ اپنے ہتھیار ہم نے اٹھا لیے تھے، میں نے بیرٹ کو بھی وہاں چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ خوشحال خان کے ساتھ گپیں کرتے ہوئے ہم نیچے اترنے لگے۔ گھنٹہ بھر میں ہم بیٹھک میں پہنچ گئے تھے۔ بیٹھک کا دروازہ ہمارے لیے کھول کر اس نے پوچھا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ ہمارے نفی میں سر ہلانے پر وہ واپس مڑ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے بیرٹ کو تھیلے سے باہر نکالا اور اس کی بیرل اور چال والے پرزے صاف کرنے لگا۔ اگر فائر کرنے کے بعد ہتھیار کو بر وقت صاف نہ کیا جائے تو ہتھیار کی کارکردگی میں فرق آ سکتا ہے، اور اگر مسلسل ہی ہتھیار کی صفائی کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہتھیار فائر کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اور سنائپر حضرات تو ہتھیار کی صفائی کے بارے میں سخت قسم کے وہمی ہوتے ہیں۔ اپنا ہتھیار وہ اپنے ہاتھوں ہی سے صاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ استاد محترم راؤ تصور صاحب تو اگر کسی کے ہتھیار کو دوسرے آدمی کو صاف کرتا دیکھ لیتے تو صاحب ہتھیار کی کم بختی آ جاتی، نصیحتوں اور طنز بھرے واز کے ساتھ اسے جسمانی سزا بھی کاٹنا پڑتی۔ 2-3 سنائپروں کا یہ انجام دیکھنے کے بعد راؤ صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی رائفل کی صفائی کسی اور کے ذمہ لگائیں۔ راؤ تصور صاحب تو رائفل کو ہماری شریک حیات اور عزت کہا کرتے تھے، اور ان کی نصیحت بھری باتوں کے بعد عملی زندگی میں باقاعدہ قدم رکھنے کے بعد یہ چیز ہماری عادت ثانیہ بن گئی تھی۔ مجھے رائفل کی صفائی کرتا دیکھ کر پلوشا نے میرا ہاتھ بٹانا چاہا اور میں نے اسے پیار سے منع کر دیا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس قسم کی باتوں کو وہ خاطر میں نہیں لایا کرتی تھی۔ میں نے زیادہ زور اس لیے بھی نہیں دیا کہ استاد محترم کے قول کے مطابق بیرٹ M107 اس کی سوکن ہی تو تھی، اور اگر وہ اپنی سوکن کی خدمت کر رہی تھی تو میرا منع کرنا جچتا نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ دوبارہ استاد محترم راؤ تصور صاحب سے ملاقات ہونے پر ان سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ آیا ہماری رائفل کی صفائی ہماری اصل شریک حیات کر سکتی ہے یا نہیں۔ رائفل کی صفائی کے بعد پلوشا نے مختلف پرزوں کو جوڑنا سیکھا اور پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ چھت پر بارش کی بوندوں کے مسلسل گرنے پر ایک خوبصورت ساز سا بج رہا تھا۔ بستر پر لیٹے ہوئے اس نے میری جانب رخ موڑا اور خوابناک لہجے میں بولی، شانی، کتنی پیاری لگتی ہے بارش، جب کوئی پیارا اتنے قریب ہو۔ میں برجستہ بولا، قریب کہاں ہو، اتنی دور تو لیٹی ہو۔ اس کے لبوں پر دل آویز تبسم نمودار ہوا، تو کیا یہ کم ہے کہ نظر تو آ رہی ہوں؟ اگر سردار چچا کے کہنے پر وہیں رک گئی ہوتی تو ساری رات آہیں بھرتے رہتے۔ میں شرارتی لہجے میں بولا، نہیں جی، آرام سے سو گیا ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلتے ہوئے رخ موڑ دیا۔ یہ کیا؟ میں نے فوراً احتجاجی لہجے میں پکارا، جب میری صورت دیکھے بغیر آپ کو آرام آ جاتا ہے تو یوں ہی صحیح، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اٹھ کر تمہاری چارپائی پر آ جاؤں۔ میں نے اسے للکارتے ہوئے کہا اور اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ میری جانب رخ موڑ دیا۔ اسی طرح کی میٹھی نوک جھونک میں پتہ ہی نہ چلا کس وقت اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دن کو اچھی خاصی نیند لینے کے باوجود میں بھی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ ہم دونوں کی آنکھ فائرنگ کی پرشور آواز سے کھلی تھی۔ ایک ساتھ سینکڑوں کلاشن کوفیں گرج رہی تھی۔ چھت پر ہونے والی ٹپ ٹپ ابھی تک موسم کے خراب ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ پلوشا نیند سے بوجھل آواز میں بولی، راجو، آپ کا اندازہ درست نکلا، لگتا ہے جہاں داد خان کے آدمیوں نے موسم کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا ہے۔ 2+2=4 کی طرح اس کا حملہ کرنا بنتا تھا۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ اگر اپنے آدمیوں کی گولی سے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ خوشحال خان کے آدمیوں کو باہر سے آنے والا ہر آدمی جہاں داد خان کا آدمی ہی لگے گا۔ کہہ تو صحیح رہے ہیں۔ اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور ہم بستروں میں لیٹے مسلسل ہوتی فائرنگ سنتے رہے۔ میں دعا کرتا رہا کہ خوشحال خان کے آدمی سستی اور غفلت کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ ایسا ہونے کی صورت میں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچتا، ورنہ دوسری صورت میں جہاں داد خان کی کمر ٹوٹ جاتی۔ بوندیں گرنے کی آواز میں تھوڑی تیزی آئی اور فائرنگ کی شدت میں کمی آنے لگی۔ 15-20 منٹ بعد مسلسل تڑتڑاہٹ کی جگہ اکا دکا ٹک ٹک نے لے لی تھی۔ میرے پاس کینوٹ تو موجود نہیں تھا۔
البتہ آئی کام موجود تھا، وہی آن کر کے میں چینل تبدیل کرنے لگا، مگر دشمن کی کوئی بات سن نہیں پایا تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ریڈیو سیٹ بند کیے ہوئے تھے اور حملے کے لیے جہاں داد خان نے زبانی طور پر ہی احکامات جاری کیے تھے۔ ایسا کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک یہ بات پہنچانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ فائرنگ کی شدت میں کمی آتا دیکھ کر ہم دوبارہ سو گئے تھے۔ صبح سویرے ہمارے پاس آتے ہی خوشحال خان مجھ سے لپٹ گیا۔ شاباش جوان، آپ کے مشورے کی بدولت آج ہم سرخ رو ہیں۔ دشمن کو 20-25 لاشوں کا تحفہ لے کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہمارے 10 آدمی معمولی زخمی ہیں، 2 کی حالت تھوڑی تشویشناک ہے، لیکن امید ہے وہ دونوں بھی جاں بر ہو جائیں گے انشاءاللہ، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا میں آپ کے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ وہ واپس مڑ گیا۔ ناشتہ کر کے ہم اپنے سامان کے ساتھ مورچوں کی جانب چل پڑے۔ دشمن اپنے زخم چاٹ رہا تھا، اس لیے گاہے گاہے ان کی جانب سے شدید فائرنگ شروع ہو جاتی۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کہاوت بالکل ان کے حسب حال لگ رہی تھی۔ درختوں اور پتھروں کی آڑ لیتے ہوئے ہم جلد ہی اوپر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ہم قابل خان سے ملے۔ میرے گلے لگتے ہوئے اس نے چہکتے ہوئے کہا، ذیشان بھائی، آپ کے مشورے نے ہمیں بہت بڑی تباہی سے بچا دیا ہے۔ تباہی سے بچانے والی اللہ پاک کی ذات ہے دوست۔ وہ عقیدت سے بولا، ہاں مگر سبب تو آپ ہی بنے ہیں نا۔ میں نے کہا، اچھا ذرا تفصیل ہی بتاؤ۔ جواباً اس نے جو کچھ کہا اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہمارے جاتے ہی قابل خان نے ہر مورچے پر بذات خود جا کر اپنے آدمیوں کو حملے کے بارے میں تیار رہنے کا حکم دیا، اور رات کو 2:30-3 بجے تک جب جہاں داد خان کے آدمی ٹولیوں کی صورت ان کے قریب آئے تو آگے سے خوشحال خان کے تمام آدمی تیار بیٹھے تھے۔ وہ موسم کی وجہ سے انہیں غافل سمجھ کر شکار کرنے آ رہے تھے۔ انہوں نے شکاریوں ہی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ایک دم فائر کھولنے پر پہلے تو وہ گھبرا کر پیچھے بھاگے اور پھر جوابی فائر شروع کر دیا، لیکن خوشحال خان کے تمام آدمی مورچوں میں محفوظ تھے، جبکہ جہاں داد کے آدمیوں کو پتھروں اور درختوں کی آڑ لینے کے لیے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ ان کے کافی آدمی زخمی ہوئے اور 20-25 ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد قابل خان اندازے سے بتا رہا تھا، ہلاکتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ اپنے آدمیوں کی لاشیں بھی وہ پیچھے نہیں لے جا پائے تھے۔ اس تفصیل کے ساتھ اس نے مجھے یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ ان کا ایک آدمی وانا سے بیرٹ M107 کی 100 گولیاں خرید کر لے آیا تھا۔ اسلحہ فروش کے پاس بس اتنی ہی گولیاں دستیاب تھیں۔ بیرٹ M107 کی گولیاں کافی مہنگی تھیں، لیکن اس بارے قابل خان نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یوں بھی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اس بات سے ناواقف نہیں ہوں گا۔ ہماری آمد کے تھوڑی دیر بعد جہاں داد خان کے کچھ آدمی ڈھلان سے اترتے دکھائی دیے۔ اسی وقت ان کے نزدیکی 2 مورچوں سے سفید جھنڈے بلند ہو گئے۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں اٹھانے آ رہے تھے۔ قبائلی روایات کے مطابق خوشحال خان کے آدمی انہیں لاشیں اٹھانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ نیچے گھوم کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، پھر لاشوں اور ان کے ہتھیاروں کو واپس لے گئے۔ اس دوران دونوں جانب سے فائرنگ رکی رہی۔ ان کی واپسی کے ساتھ سفید جھنڈے نیچے ہوئے اور دشمن کی طرف سے ایک برست فائر کیا گیا، جو جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا اعلان تھا۔ سفید جھنڈے کے لہرانے تک ہم مچان والی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ پلوشہ کسی قیمت پر بھی میرے مچان پر چڑھنے پر راضی نہیں تھی۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے خوشحال خان اور قابل خان نے بھی اصرار نہیں کیا۔ میں البتہ اسے کچھ دیر تک سمجھاتا رہا، مگر جب وہ ہتھے ہی سے اکھڑ گئی تو مجھے بھی چپ سادھنا پڑی۔ میں مغربی جانب ایک جگہ دیکھنے لگا۔ وہاں سے جہاں داد خان کے مورچے کا فاصلہ ناپنے پر تقریباً 2300 میٹر نظر آیا۔ گویا بیرٹ M107 کی کارکردگی رینج سے بھی کافی زیادہ تھا۔ یہاں سامعین کی معلومات کے لیے ایک بات بتاتا جاؤں کہ سنائپر رائفل سے فائر کرنا کسی سائنس سے کم نہیں ہے۔ جب بھی کوئی سنائپر نیچے سے بلندی کی طرف یا بلند مقام سے نیچے کی طرف فائر کرتا ہے تو وہ ہدف کی براہ راست پڑھی جانے والی رینج نہیں لگاتا، بلکہ افقی رینج لگاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے ہدف چاہے وہ نیچے ہو یا اوپر، اس کا زاویہ درکار ہوتا ہے کہ سنائپر سے ہدف کی بلندی یا گہرائی کا کتنا زاویہ بن رہا ہے، اور پھر اس زاویے اور فاصلے کو ایک مخصوص تناسب سے جمع تفریق کرنے سے مطلوبہ رینج معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت ہدف کا فاصلہ 2300 میٹر تھا، جبکہ ہدف ہم سے 35 ڈگری بلندی پر تھا۔ فارمولے کے مطابق وہاں مجھے 1875 میٹر کا رینج لگانا چاہیے تھا۔ درخت پر بنی مچان پر یہ فاصلہ 1850 میٹر تک ہو جاتا، لیکن وہاں مجھے پلوشہ نہیں جانے دے رہی تھی۔ مجھے وہیں سے مجبوراً فائر کرنا پڑ رہا تھا۔ کامیابی کی امید کم ہی تھی، لیکن دنیا امید پر قائم تھی۔ جہاں داد خان ابھی تک وہاں پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن امید تھی کہ جلد ہی وہ میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے وہاں موجود ہوتا۔ فاصلہ وغیرہ ناپ کر
میں نے رائفل کے ساتھ ساری ضروری کارروائیاں کی اور جہاں کے انتظار کے لیے وہیں لیٹ گیا۔ قابل خان اور خوشحال خان وہیں بیٹھ گئے تھے۔ مچان پر چڑھنے کے لیے میری اور پلوز شاہ کی اچھی خاصی تکرار ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب سے ہمارے درمیان کولو قرار ہوئے تھے ہمارے جھگڑے بڑھ گئے تھے، لیکن ان جھگڑوں کی وجوہات میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جنون شامل تھا۔ گویا ہم دونوں ایک دوسرے پر ذرا بھر بھی آنچ آتی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ پلوز شاہ جو میری نظر میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو سے کسی بھی طرح کم صلاحیتیں نہیں رکھتی تھی، مجھے موم اور کانچ کی گڑیا دکھائی دیتی تھی جس نے ہلکی سی آنچ سے پگھل جانا تھا، یا ہلکی سی چوٹ جسے کئی ٹکڑوں میں بکھیر دیتی۔ اسی طرح میرے جیسا سنائپر پلوز شاہ کو ننھا بچہ لگ رہا تھا۔ قابل خان اور خوشحال خان جیسے جہاں دیدہ سرداروں سے میرے اور پلوز شاہ کا رویہ اوجھل نہیں تھا، لیکن وہ محبت میں ہونے والے ایسے جھگڑوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے نہ تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور نہ ان جھگڑوں کو خاطر میں لاتے ہوئے ناک بھون چڑھائی۔ جہاں داد خان کے انتظار میں ہم نے باقی اطراف کی حرکت کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ خوشحال خان کے آدمی بھی ایمونیشن کی بچت پر مائل نظر آ رہے تھے۔ موسم صاف ہو گیا تھا اور سورج کی روشنی کچھ زیادہ ہی تیز لگ رہی تھی۔ ہوا البتہ کافی تیز چل رہی تھی۔ ہوا کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی وقت جہاں داد خان بھی اپنے محافظوں کے ہمراہ اپنی مخصوص جگہ پر نمودار ہوا۔ خوشحال نے مجھے اس کی آمد کی اطلاع دی، لیکن میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پل پل سمت تبدیل کرتی ہوئی ہوا کی وجہ سے گولی چلانے کا مطلب گولی کو ضائع کرنا ہی ہوگا، اور میں گولی ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ خوشحال خان اسبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ہوا نے ایک بار پھر بادلوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں داد خان چند لمحے وہی کھڑے ہو کر دوربین سے اطراف کا جائزہ لیتا رہا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ 12 بجے کے قریب ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے رائفل کو پلاسٹک کے مخصوص کور سے ڈھانپ دیا۔ تیز چلنے والی ہوا بادلوں کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری پوری کر کے آرام کرنے پر مائل نظر آ رہی تھی، اور پھر بادل زور سے گرجے اور ہوا ایک دم ساکن ہو گئی۔ بارش کے قطروں نے گرنے کی رفتار بڑھائی۔ اسی وقت جہاں داد خان ایک بار پھر اپنی مخصوص جگہ پر نمودار ہوا۔ اس کے ایک محافظ نے اس کے سر پر چھتری تانی ہوئی تھی۔ ذیشان بھائی، آنکھوں سے دوربین لگائے قابل خان نے مجھے آواز دی، لیکن میں اس کی آواز دینے سے پہلے رائفل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پلوز شاہ نے فوراً رائفل پر پڑا پلاسٹک کا کور لپیٹا اور میں رائفل کے پیچھے لیٹ گیا۔ رائفل پر 1850 کی رینج لگائی ہوئی تھی۔ اگر میں روایتی شست لیتا تو گولی نے یقیناً نیچے لگنا تھا، کیونکہ ہدف 20-25 میٹر دور تھا۔ میں نے اپنے اندازے سے شست کو چند انچ اوپر اٹھا دیا۔ بادلوں کی وجہ سے سورج غائب تھا اور روشنی بالکل فائر کے موافق تھی۔ اسی طرح ہوا نے رضاکارانہ طور پر رک کر مجھے کامیاب ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ اب بس جہاں داد کی موت کے وقت کا تعین ہونا باقی تھا۔ اگر اس کے سانس پورے تھے تو میری مہارت کا ایک اور ثبوت سامنے آ جاتا، اور اللہ پاک کے نزدیک اس کی زندگی کے دن باقی تھے تو میری مہارت، سورج کی روشنی کی موافقت اور ہوا کا رکنا کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ یوں بھی میں وہاں اپنے ملک کی حفاظت کی غرض سے لیٹا تھا، امن دشمنوں کو نیست و نابود کرنے اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے یہ تکلیفیں اور سختیاں برداشت کر رہا تھا، جبکہ جہاں داد بدی کا نمائندہ تھا۔ ملک دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کا بھی دشمن تھا، کہ اسلام کبھی بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ اسلام نشاور اشیاء کے پھیلاؤ کا کاروبار کرنے والے کو اچھا جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہود و ہنود کے یار کو اسلام انہی کے انجام کی خوشخبری سناتا ہے۔ رائفل پہلے سے کوک تھی، رینج لگی ہوئی تھی، 2 پائی اچھی طرح زمین میں گڑی ہوئی تھی، بس شست لے کر ٹریگر دبانے کی دیر تھی۔ اپنے سارے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے سانس روکا اور ایک دم ٹریگر کو مکمل طور پر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ میرے کندھے نے بیرٹ M107 کے بٹ کا دوستانہ دھکا محسوس کیا۔ یہ دھکا مجھے ایک پیار بھری تھپکی کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر بیرٹ کے بٹ پر ٹیک دیا۔ کامیابی کی نوید مجھے خوشحال خان اور قابل خان کے نعروں سے ملی۔ خوشحال خان نے قربان شم جوانہ اور قابل خان نے SS زندہ باد کی صدا بلند کی تھی، جبکہ پلوز شاہ ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے لپٹتے ہوئے میرے چہرے کو گرم ہونٹوں سے داغنے لگی۔ قابل خان نے زور سے گلا کھنکار کر گویا پلوز شاہ تک اپنا باضابطہ احتجاج پہنچا دیا تھا، لیکن وہ پلوز شاہ ہی کیا جو کسی کو درخور اعتنا سمجھے۔ 4 سیزن ہوٹل کی چھت پر یہودی برین ویلز کو کامیابی سے نشانہ بناتے وقت جینیفر نے بھی اسی طرح کی محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس وقت ہم نے فوری طور پر وہ جگہ چھوڑنا تھی، اس لیے وہ جلد ہی پیچھے ہو گئی تھی۔
اس کے برعکس پلوش شاہ کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ چندا بس کرو، پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی اور اسے آہستہ سے پیچھے کر دیا۔ جس جگہ ہم موجود تھے وہاں ہمارے عقب اور مشرق کی جانب کافی گھنی جھاڑیاں موجود تھیں، جبکہ سامنے اور مغربی جانب سے دشمنوں کی گولی وہاں تک آنے کا امکان نہیں تھا۔ اس لیے میں بے دھڑک کھڑا ہو گیا۔ خوشحال خان نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ چوم لیے تھے، جبکہ قابل خان مجھے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر میری پیٹھ تھپ تھپانے لگا تھا۔ اچانک آئی قوم سے دشمن کے کسی کمانڈر کی چیختی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ تمام لوگوں کو جہاں داد خان کی ہلاکت کی خبر سنانے کے ساتھ ساتھ حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی خوشحال خان فوراً اپنے آدمیوں کو چوکنا کرنے لگا۔ تمام لوگ سن لیں، جہاداد خان کو ہم نے قتل کر دیا ہے اور اب دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے۔ یاد رکھنا آج موقع ہے، دشمن کی تعداد میں خاطر خواہ کمی کر کے اس کی عددی برتری کے غرور کو ختم کر دو۔ وقفے وقفے سے ہم تیار ہیں کی آوازیں سیٹ سے ابھرنے لگی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ پلوش شاہ بیرٹ کو کھول کر اس کے واٹر پروف تھیلے میں منتقل کر چکی تھی۔ ہمارا باقی سامان یوں بھی خوشحال خان کے مورچے میں پڑا تھا۔ ہم درختوں کی آڑ لیتے اس مورچے کی طرف بڑھ گئے۔ پلوش شاہ نے رائفل کے تھیلے کو اٹھانا چاہا، مگر میں نے زبردستی اس سے لے لیا تھا۔ مرد کی موجودگی میں عورت کا سامان اٹھانا وزیرستان کی ثقافت ہو سکتی تھی، ہماری نہیں۔ وہ بھی جھگڑا کیے بغیر اپنی کلاشنکوف سنبھال کر میرے آگے چل پڑی۔ خوشحال خان اور قابل خان اس سے بھی آگے تھے۔ اسی وقت بارش میں مزید تیزی آئی۔ موسلادھار بارش نے ہمیں 1 منٹ میں بھگو دیا تھا۔ اپنی کلاشنکوف میں نے الٹی کر کے اپنے کاندھے سے لٹکا لی تھی۔ موسم کی مناسبت سے تمام نے اپنے ہتھیاروں کے لیے مضبوط پلاسٹک کے کور ساتھ رکھے ہوئے تھے۔